بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتاؤں گا جھاڑو کے حوالے سے کہ کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے، یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اور ان کو بچا نہیں پاتا، سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لیں۔ ننگے سر برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر خواتین جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے، تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آ جاتی ہے۔ کنگھے سے، ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غربتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو گھر کو جھاڑ کر رکھ دے گا، اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کپڑے سے جھاڑو دے، یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے، یعنی کپڑے سے صفائی کرے، تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی لیں، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو خواتین کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی علیہ السلام، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں، ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی علیہ السلام، صفائی کا کوئی وقت نہیں، بس کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات کو نہیں کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے
کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو مت رکھیں، جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں، کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرنے جاتے ہیں یا جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لیٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اپنے گھروں میں۔ جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں۔ جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔